فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم جزاکاللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت مبارکہ فرمائی گئی ہے. اور جناب آج ہم نے بات کرنی ہے روزے سے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لوگوں کو اذیت دینا کیسا ہوتا ہے. کیونکہ روزہ ایک ماہ کی ایسی ٹریننگ ہے کہ ہمارے سارے ایپ چھوٹ جاتے ہیں یا چھٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے روزے کو ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے کہ روزے دار اپنے نفس کا تزکیہ کر لے اور متقی بن جائے، یعنی اپنے اندر سے تمام اخلاقی سماجی برائیوں کا خاتمہ کر لے اور پھر وہ سارا سال بھی ان سے بچا رہے. روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں سے بھی منع فرمایا اور ہم ہیں کہ حرام چیزوں سے بھی باز نہیں آتی ہیں. یہ کیسی بندگی ہوئی؟ نہ بندگی ہے اور نہ ہی روزہ ہے، بلکہ یہ تو باعث شرمندگی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کا اصل مقصد سمجھنے سے دور رہے. ہم روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور دوسروں کو تکلیف دینا نہیں چھوڑتے ہیں، اور یہ چیزیں اللہ کی سخت ناراضگی کا باعث بھی بنتی ہیں. آپ خود سوچیں کہ یہ کیسا روزہ ہوا جس میں ہم ان چیزوں سے دور ہی نہیں رہے جن سے ہمارے رب کریم نے منع فرمایا ہے. تو کیا فائدہ ایسے روزے کا؟ ایسے روزے کا جو ہماری اتنی سی بھی ٹریننگ نہ کر سکا کہ ہم جھوٹ اور غیبت سے دور رہ سکیں. دیکھا جائے تو یہ ویسے بھی بہت بڑی سماجی اور اخلاقی برائیاں ہیں. یہ ایک معاشرے کو تباہ کر دیتی ہیں، ہمارے تعلقات سے چین چھین لیتی ہیں. ان کے خاتمے میں تو ہماری ہی بھلائی ہے نا، مگر ہم پھر بھی سارا سال باز نہیں آتے ہیں. تو کم از کم رمضان میں تو ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے. صرف ایک مہینہ ہے، ہم سے اس میں بھی صبر نہیں ہوتا ہے. عام طور پر یہ ہمارے نفسیات کی عادتیں ہیں، ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایسا کر جاتے ہیں. مگر اصل جہاد، اصل ایمان ہی یہ ہے کہ ہم اپنی ان عادتوں کو توڑیں اور آہستہ آہستہ انہیں ختم کریں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے. اور رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے. یہ تو آتا ہی اس لیے ہے کہ ہماری تربیت کر سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام میرے خیال سے رمضان ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ بھوک پیاس ہمارے کسی کام نہیں آئے گی اگر ہم نے ان زنجیروں کو نہ توڑا جو ہماری شخصیت کو برائی سے جکڑے رہتی ہیں. جتنی مرضی بھوک پیاس برداشت کر لیں، کیا فائدہ کہ اگر ہمارا رب ہی ہم سے ناراض ہو جائے.
ارشاد ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، جہالت کی باتیں کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے روزے کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور وہ ہماری عبادت، ہمارا روزہ تک قبول نہ کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان پر قابو رکھیں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا جو بات سچ کے برعکس ہو، تاکہ ہم روزے کا ایٹ لیسٹ جو مقصد ہے، جو اس کی روح ہے، اس کو حاصل کر سکیں۔ اور میرے خیال سے یہ مہینہ ہمیں یہی سکھانے آتا ہے، تو اس میں یہی زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے۔ تو اسی نوٹ پر ایک چھوٹی سی میرے بریک لینی ہے، بریک پہ جانے سے پہلے جناب نعت رسول مقبول ہے وہ سنتے جائیے۔ میرے لیکھاں دے وچ مولا مدینے دا سفر آوے، میرے لیکھاں دے وچ مولا مدینے دا سفر آوے، سفر موکے میرا چھیتی محمد دا نگر آوے، سفر موکے میرا چھیتی محمد دا نگر آوے، میرے لیکھاں دے وچ مولا مدینے دا سفر آوے، میرے لیکھاں دے وچ مولا مدینے دا سفر آوے، سفر موکے میرا چھیتی محمد دا نگر آوے، میرے دل وچ نگاہاں وچ مدینہ سمایا اے، میرے دل وچ نگاہاں وچ مدینہ سمایا اے، جدھر ویکھاں جدھر جاواں مدینہ ہی نظر آوے، سفر موکے میرا چھیتی محمد دا نگر آوے، میں سنیا کہ ہونی حشر نوں دید سونے دی، میں سنیا کہ ہونی حشر نوں دید سونے دی، جے کل آنے میرے ربا تے پھر اج ہی حشر آوے، سفر موکے میرا چھیتی محمد دا نگر آوے، میری کلی
کدیجے کدیجے عرب داماہی میرے مسکین دگر آوے سفر موکے میرا چھیتی محمد دا نگر آوے سفر موکے میرا چھیتی محمد دا نگر آوے میرے سفر موکے میرا چھیتی محمد دا نگر آوے سفر موکے میرا چھیتی محمد دا نگر آوے رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں ہم نیٹ ورکنگ کے حوالے سے. وہ والی نیٹ ورکنگ نہیں جو موبائل فونز پہ ہو رہی ہوتی, وہ والی نیٹ ورکنگ جو آپ پرسن ٹو پرسن کر رہے ہوتے ہیں. اور آج کل ویسے بھی افطار پارٹیز بہت زیادہ چل رہی ہیں, ہمارے گھروں میں بھی افطاریاں ہو رہی ہیں, لیکن جو کارپوریٹ سیکٹر ہیں وہاں پر تو جناب نہ ہی پوچھے کتنی زیادہ افطار پارٹیز ہو رہی ہیں, اور اس کو ایک نیٹ ورکنگ کا ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے. اور خاص طور پر جو نیو کمرز ہوتے ہیں جو کارپوریٹ سیکٹر کو جوائن کرتے ہیں, ان کے لیے بڑا اچھا چانس ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کے وہ اپنی نیٹ ورکنگ زیادہ سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں. تو آج ہم اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ احمد فواد کارپوریٹ ٹرینر موجود ہیں اسٹوڈیو میں. احمد صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں. فواد صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. فواد صاحب آپ کتنی افطاریوں پہ جا رہے ہیں آج کل, افطار پارٹیز پہ؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے. بس آتی رہتی ہیں انویٹیشن, بلکہ کئی دفعہ تو کلیش ہو جاتا ہے. جی جی, تو ایک ہی وقت میں دو جگہوں پہ جانا ممکن نہیں ہوتا, تو پھر ایک پک کر لیتے ہیں یا قریب قریب ہوتا دونوں پہ بھی دونوں پہ چل جاتے, تھوڑا سا وہاں سے کھایا تھوڑا سا وہاں سے کھایا اور کر لی. چلے آج کل جس طرح میں نے بات کی کہ ہم گھروں میں بھی تو اسی طرح نیٹ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ صرف فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے, لیکن اس طرح بڑے اسکیل پر اگر جا رہے ہیں آپ تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اگر نیو کمرز وہاں پر جا رہے ہیں افطار پارٹیز پر نیٹ ورکنگ کے لیے؟ منیبہ یہ ایک اگر میں کہوں پروفیشنل جو نیو کمرز جیسے آپ بات کر رہی ہیں ان کے لیے یہ بڑا ہی آئیڈیل موقع ہے نیٹ ورکنگ کرنے کے لیے. جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا بھی ہے, نیٹ ورکنگ آپ سمجھ لیں کہ کی چیز ہے, کی پوائنٹ ہے آپ کی پروفیشنل لائف کے اندر مکمل طور پر. ٹھیک ہے, وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں آپ اسکل تو تھوڑے وقت کے ساتھ آپ سیکھ لیتے ہیں, کوئی بھی اسکل ہوتی ہے, ہلکی محنت کر کے 1 2 3 4 مہینے میں آپ ڈیولپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن نیٹ ورکنگ کی آپ کو یا تو انیٹ موجود ہے, آپ کے اندر موجود ہے, جیسے کہ ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں, ہم نے اس کا ذکر بھی کیا, تو وہ تو جا کے ملنا پسند کرتے ہیں اور پارٹیز انجوائے کرتے ہیں. ان کو 30 روزوں میں 50 پارٹیز پہ بلا لیں, دے ول انجوائے اور ڈرین نہیں ہوں گے. لیکن یہ انٹروورٹس کے لیے زیادہ بڑا پرابلم بن جاتا ہے کہ ان کو انویٹیشن آ جائے تو پرابلم ہو جاتا ہے کہ یار کیا کریں, کیا کروں, جانا ہے کہ نہیں جانا. ہاں, اور کھانے کو دل بھی چاہ رہا ہو تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت سارے ہوں گے تو کیا کریں گے. سو آئی سجیسٹ کہ یہ والا وہ موقع ہے جہاں پر آپ کو پورے سال میں بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو بہت زیادہ ڈنرز یا تو یہ رینٹ پہ بناتی کرتی ہیں. اچھا میں اگر کیٹیگوریکلی اس کا بتا سکوں, انفیکٹ کمپنیز کے بجٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ ایک انٹرٹینمنٹ بجٹ بھی ہوتا ہے, صحیح ہے, وہ پر پرسن بھی کارپوریٹ سیکٹر میں
وہ ایلوکیٹڈ ہوتا ہے. اچھا. لیٹس سے اف یو آر دا باس اور ہم آپ کے پاس 5 لوگ ہیں ٹیم میں, تو آپ کو ایک مخصوص اماؤنٹ کمپنی کہے گی کہ 2,000 روپے پر پرسن یا 3,000 روپے پر پرسن آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ نیٹ ورکنگ کے لیے. تو آپ چاہے اس کے لیے باہر کھانے کے لیے چلے جائیں یا کہیں اور آؤٹنگ کے لیے چلے جائیں, ایئر اینڈ کے لیے آؤٹنگ کر لیں وغیرہ وغیرہ, بٹ اٹ ہیز ٹو بی ود ان یور ٹیم اور آپ کو پر پرسن مل رہا ہے, رائٹ. تو ایک تو یہ چیز ہے, اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اٹ از ناٹ اونلی انٹرا ڈپارٹمنٹل, اٹ از انٹر ڈپارٹمنٹل. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہیں اور آپ کے ایکول ایک باس ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, وہ دونوں مل کے کہیں یار ہمارے پاس 10 کی ٹیم ہے تو ہمارے پاس اتنے پیسے کیوں نہ ہم آؤٹنگ کریں کہ باہر چلے جائیں. سو اس میں سے بھی سم ٹائمز ایڈیشنل بجٹ بھی ملتا ہے کہ آپ افطار پارٹیز کریں, اچھی جگہ پر جا کے کھانا کھائیں اور منگل اپ کریں, کیونکہ کئی نئے لوگ آئے ہیں ان کو ساتھ بٹھائیں, جو پرانے ہیں ان کو اس جگہ پر بٹھائیں جہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے علم حاصل کر سکے لوکل. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم ایک بات کی تھی, اگر اس سے کنیکٹ کر سکوں, نمبر 1 سے یس ٹو آل آف دا افطار پارٹیز. اگر آپ کو ایک وقت میں 2 جگہوں پہ قریب قریب جانا پڑتا ہے تو روزہ کھولیں اینڈ میٹ ایز مینی پروفیشنلز ایز یو کین. افطار پارٹی کا مقصد یہاں پر ان کا صرف افطار پارٹی نہیں ہے, تو وہ ویسے بھی آپ کو روزے کی وجہ سے عادت ہو چکی ہوتی ہے, تو تھوڑا سا کھائیں ہلکا پھلکا. کوشش کریں کہ جتنے زیادہ لوگوں سے آپ مل سکیں ان سے ملیں, کیونکہ وہ آپ کے کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے جن سے بار بار آپ نے ملنا ہے, کوئی روٹین کی بات تو ہو نہیں رہی ہے, تو پھر وہاں پر پروفیشنل بات ہوگی. سو یو ہیو ٹو بی دیئر اینڈ میٹ ایز مینی پیپل ایز یو کین. لیکن پروفیشنلز میں بھی وہاں پر سینئر لوگوں سے ملیں یا جو اپنے جیسے لوگ ہوتے ہیں ان سے ملیں؟ یہ بڑا کی پوائنٹ آپ نے کیا ہے, کیونکہ جو ہماری ٹینڈنسی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جیسوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جیسے کہ نیو کمرز آئے ہیں تو ان سے بیٹھ کے گپ شپ لگا لی کہ کیا چل رہا ہے, یا کہ ہمیں پھر سینئرز کے پاس جانا چاہیے. یس مائنڈ فلی. اگر میں اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکوں, جو جونیئر لوگ ہیں لیس دین 5 ایئرز, ان کی ہم بات کریں یا 8 ایئرس, ان کو چاہیے کہ کوشش کر کے اپنے سینئرز کے ساتھ جا کے بیٹھیں, ان سے بات کریں, ان سے اپنے مسائل ڈسکس کریں, لیکن یہ دیکھ لیں کہ وہ سینئر ایسے نہ ہو جو بعد میں مینوپولیٹ کریں. تو آپ کو لرننگ پلیٹ فارم کے طور پہ اس چیز کو لینا ہے, تو آپ ان سے پوچھیں, ان سے بات کریں. دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے کہ سینئرز کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے, جن کے ساتھ آپ کو 15 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے اور آپ ان کے بیوی بچوں تک کو بھی واقف ہیں, آپ نوجوانوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ مسائل کیا آ رہے ہیں آپ کو کام کرتے ہوئے. سو دس بیکمز اے ویری ویری افیکٹو پریکٹس, اور یہ ہوتی بھی ہے کارپوریٹ سیکٹر میں. نہیں, لیکن کیا سینئرز یہ الاؤ کرتے ہیں کہ جونیئرز آ کے ان کے ساتھ بیٹھیں یا ان سے ڈسکشن کریں اس ٹائم میں, کیونکہ وہ بھی تو تھوڑا سا الگ ہی موڈ میں ہوتے ہیں نا؟ جی وہ یوزلی انجوائے کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں, یا پھر کیتھارسس کے موڈ میں ہوتے ہیں کہ کوئی ساتھ دوست پرانا بیٹھ جائے تو اس کے ساتھ جو 100 سال پہلے گڑبڑ ہوئی تھی اس کو ڈسکس کریں. اٹ از ناٹ رائٹ. آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ, ایک تو یہ آپ نے جیسے کہا کہ کیا ہوتا ہے ایسا, تو آئی وڈ سے 50-50. بہت سارے لوگ ہیں جو اسی شیل میں ہوتے ہیں اور اپنے جیسوں کے ساتھ ہی بیٹھنا چاہتے ہیں سینئرز میں بھی, تو وہ ایک نا نیگیٹو ایک امپیکٹ آپ کی ٹیم پر بن جاتا ہے کہ آپ جو بڑے گرو ہیں تو آپ ہیرو بن کے بیٹھ کے ہیں اور جونیئرز کو آپ لفٹ نہیں کرا رہے, تو آپ سامنے بیٹھ کے ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا اور تمہارا فاصلہ ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ دونوں دوست 3-4 دوست جو سینئر ہیں الگ لوگ ہو کے جونیئر کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ ٹائم موقع ملے. اچھا, دوسرا یہ کہ افطاری کرانا تو ایک ثواب اور نیکی کا ایک کہہ لیں کہ ذریعہ ہے, لیکن یہاں پر بھی کارپوریٹ سیکٹر نے اپنا کاروبار ڈھونڈ لیا ہے اس کے اندر بھی. ہاں دیکھیں, ایک لحاظ سے آپ سمجھیں جب ہم ملتے ہیں افطار کے لیے بھی, اس کے جو اصل وہ جو ریلیجیس پہلو ہے اس پر تو شاید ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بات کر سکیں گے, لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ نیٹ ورکنگ کا ایک ایونٹ ہے, کمپنی اس پر انویسٹمنٹ بھی کر رہی ہے, تو آپ کو اس کو پازیٹیولی یوز کرنا ہے. آپ بھی تو کوشش کر کے رزق حلال کمانے گئے ہیں نا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ نیٹ ورک اسٹرانگ ہو. تو نیٹ ورک جتنا اسٹرانگ ہوگا آپ کی جاب کی جو ہے نا سیٹسفیکشن بھی اتنی زیادہ ہوگی, اور آپ کے بھی وہاں رہنے کے امکانات بہتر ہوتے چلے جائیں گے. جو دوسرا حصہ اگر میں اس میں ایڈ کر سکوں, اس وقت جو دونوں طرح کی چل رہی ہیں, ایک ہے انٹر ڈپارٹمنٹل اور انٹرا ڈپارٹمنٹل, یعنی کہ ود ان دا کمپنی. اب جو افطار پارٹیز بہت ساری ہو رہی ہیں وہ ہے لیٹ سے ایچ آر ہیڈز کو بلا لیتے ہیں مختلف کمپنیز کے, یا ایچ آر ٹیمز کو, یا سیلز ٹیمز کو. تو آپ کوشش کریں کہ جتنی ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ آپ لائزن کریٹ کر سکیں افطار کے دوران, کیونکہ اس سے آپ کے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں آگے گرو کرنے کے. کمپنی کے اندر اگر آپ کی سپیڈ 10 ٹائمز ہے تو وہ 100 ٹائمز بڑھ جاتی ہے اگر آپ ادھر کمپنیز کے سی اوز کے ساتھ, ایچ آر ہیڈز کے ساتھ یا سیلز ہیڈز کے ساتھ ڈفرینٹ اپرچونٹیز ملنے کے چانسز آپ کے بڑھ جاتے ہیں کہیں اور جانے کے. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں بس ایک چیز جو میں ضرور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ہائی لائٹ کر سکوں, جو انٹروورٹس ہیں میں خاص طور پہ ان پر ضرور فوکس کرنا چاہوں گا, بیکاز آئی ٹو ایم پینفلی انٹروورٹ. تو ایکسٹروورٹس کا تو ہمیں پتہ ہے دے انجوائے بینگ دیئر, وہ کر لیتے ہیں,
ان کو بھی اسٹرکچرڈ ہونے کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ 1.5 گھنٹہ ہے تو آپ ہو ہا ہو میں ہی وقت گزار دیں اور اپنے جیسوں میں بیٹھ جائیں. سو مائنڈفلی آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایکسٹروورٹ ہیں تو سینئرز کے ساتھ بیٹھیں. نمبر 2 انٹروورٹس کے لیے میری سجیشن یہ ہے کہ بی پریپیئرڈ, بی ویری ویل پریپیئرڈ. آپ کو جو وقت لگنا ہے نا ماحول کے ساتھ, انوائرمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کا, اس کے لیے آپ 2 کام کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ افطار کی جگہ پر پہلے پہنچ جائیں. لوگ آپ کا مذاق ضرور اڑائیں گے کہ جلدی آ گئے, بٹ ٹیک اٹ ایز اٹ از, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ماحول میں لوگوں میں ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. سو یو گو دیئر, ٹیک ڈیپ بریتھ کہ یار ٹھیک ہے آئی ایم دیئر. دوسری چیز, بیفور یو گو دیئر پریپیئر کریں کہ کس ٹائپ کے لوگ آ رہے ہیں, کس پوزیشن کے, ان کے ساتھ آپ نے کیا بات کرنی ہے. سو اس کی اوپننگ اور کلوزنگ کو آپ 1-2 دفعہ ریہرس کر لیں. دس ول بی دا بیسٹ پلیس ٹو ورک. بالکل پریسائزلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے, کیا بات نہیں کرنی ہے وہاں پر جا کے کن لوگوں سے, اور کس طرح ان لوگوں سے بیٹھنا ملنا ہے. ہمارے ساتھ احمد فواد صاحب موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح افطار پارٹیز میں جا کے آپ نے بیہیو کرنا ہے یا کس طرح انجوائے کرنا ہے. فواد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ سیگمنٹ ہے ہمارا قصص الانبیاء, جس میں پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور آج ہمیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے قصہ بیان کریں گے. جی احمد صاحب بتائیے. شکریہ منیبہ. جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں کل سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ اگلا پروگرام جو ہوگا وہ سیدنا لوط علیہ السلام پہ ہوگا. تو آج ہم حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی, آپ کے حالات و واقعات اور آپ کی قوم کے جو حالات تھے اس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو ذکر ہے وہ قرآن حکیم میں متعدد جگہوں پہ آیا ہے اور کم از کم 40 مقامات پہ آپ کا ذکر ہے, اور مختلف صورتیں جو ہے نا اس میں ان کا ذکر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. چونکہ یہ بہت اہم ان کی قوم کے ساتھ جو معاملہ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ فعل تھا, لہٰذا ان کا جو ذکر ہے وہ اسی طرح قرآن حکیم میں اسی طرح بتایا گیا تاکہ اس کو پڑھیں اور لوگ سنیں اور عبرت پکڑیں. ایک تو یہ اس کی اہمیت ہے آج کے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کی, کیونکہ اس میں عبرت کی بہت بڑی گنجائش ہے یا عبرت کا بہت بڑا درس ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو اہلیہ ہیں, آپ کی بیوی, یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بعد دوسری بیوی ہیں جن پر عذاب آیا. تو یہ ایک اہم بات ہے. بہرحال ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا اور حضرت لوط علیہ السلام کہاں پہ موجود تھے, اور آپ نے اپنے جو قوم کے افراد ہیں ان کے ساتھ کیا بات کی. حضرت لوط علیہ السلام صدوم کا ایک علاقہ تھا اور اس میں 5 شہر تھے, اور کہا جاتا ہے کہ بہت شاندار, سرسبز و شاداب, بڑے بہترین شہر تھے اور متمول ثروت مند لوگ تھے. وہاں کی اس زمانے کی جو مال و دولت کی جو وہ ہوتے تھے, وسائل ہوتے تھے, وہ ان کے پاس بہت زیادہ تھے, جس کی وجہ سے دیگر علاقوں کے لوگ بھی ان کے ہاں آتے تھے. اور اب اتنی نعمتوں کی فراوانی ہو اور اس میں توحید کا پیغام کہیں مس ہو گیا ہو, مس ہونے سے مراد خود بھلا دیا ہو یا گمراہ ہو گئے ہوں, تو پھر ظاہر ہے طرح طرح کی خامیاں اور برائیاں وہ جنم لیتی ہیں معاشرے میں. ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. انہوں نے قوم لوط نے کیا کیا کہ توحید کو چھوڑ دیا. حالانکہ توحید کا جو سلسلہ ہے وہ تو انبیاء کرام مسلسل لے کے آ رہے ہیں اور یہ چل رہا ہے سلسلہ, لیکن آپ آہستہ آہستہ یہ جو قوم تھی آہستہ آہستہ توحید سے دور ہوتی چلی گئی. اور دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو برائیاں تھیں وہ ان میں آتی گئیں جو دولت مندوں کے ہاں ہوتی ہیں. دولت مندوں کے ہاں بد دیانت, زیادہ جو گمراہ دولت مند ہوتے ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں, کہ جو خیانت ہوتی ہے, بد دیانتی ہوتی ہے اور بے حیائی ہوتی ہے, یہ سب اس میں آ جاتی ہیں. تو قوم لوط میں جو سب سے نمایاں ترین چیز تھی وہ بے حیائی, وہ آ گئی. اس کے علاوہ یہ ڈاکہ زنی کرتے تھے اور لوگوں کو تنگ کرتے تھے اور ناپسند کرتے تھے کہ باہر کی بستیوں کے لوگ ہماری بستی میں کیوں آتے ہیں. یہاں سے یہ جو معاملہ ہے, یہ قصہ ایک نئے موڑ
کی طرف جاتا ہے، یعنی نیا موڑ مڑتا ہے اور ایک نیا راستہ لیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ناپسند کرتے تھے تو ابلیس یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے. ہم نے حضرت آدم و حوا کے قصے میں ابلیس کا کردار، اور اس کے بعد آدمی یعنی بنی نوع آدم، جو بنی نوع انسان ہے، جو اولاد آدم ہے، اس کے ساتھ ابلیس کا جو مخاصمت ہے وہ کھلی ہے. ہم نے اس کا ذکر تبھی کر دیا تھا، لہٰذا یہ تو بار بار آئے گا. اور قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو، تو قصہ آدم گویا اس کے ذکر کے بغیر رنگین نہیں ہوتا. برائی اس کے بغیر تصور جو ہے نا وہ اپنا تصور آپ نہیں کر سکتے برائی کا ابلیس کے ذکر کے بغیر. تو بہرحال ابلیس نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ سرمست ہیں دولت میں، تو اس نے، اور ان کو شکوہ یہ بھی ہے کہ یہ ساتھ والی بستیوں والے لوگ کیوں آتے ہیں، تو اس نے ایک طریقہ کار سجھایا بستی والوں کو. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ ان کے جو لڑکے ہیں ان کے ساتھ بد فعلی کیا کریں، اس سے یہ ہوگا کہ یہ لوگ آپ کے علاقے میں آنا چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کیا، اور یہ آہستہ آہستہ اس لت میں اتنے زیادہ مبتلا ہو گئے، اس عادت میں کھپ گئے کہ پھر ان کی بستی سے کوئی بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتا. ان کی بستی میں بھی اور باہر سے جو لوگ آتے تھے وہ بھی، یا تو یہ لوگوں کے مال اسباب لوٹ لیتے تھے یا ان کے نوجوان لڑکوں کو اس عمل کا شکار بناتے تھے. سیدنا لوط علیہ السلام ان کی طرف آئے اور آ کے پہلے تو توحید کا درس دیا، پھر کہا کہ یہ کام مت کیا کرو، لیکن یہ باز نہیں آئے. پھر سیدنا لوط علیہ السلام جو ہے وہ آپ کی ایک اہلیہ تھیں اور بیٹیاں تھیں، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے تمہاری حلال بیویاں موجود ہیں، تو وہ کافی ہے، تم اپنا لذت پرستی کے چکر میں کس غلط راہ پہ چل نکلے ہو. بہرحال جب ابلیس نے اس کو مکمل طور پہ بھٹکا دیا تو آن دا ادر دوسری طرف یہ ہو رہا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے، اور آپ نے نہ صرف یہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی اسماعیل علیہ السلام کے بعد، بلکہ یہ بھی بتایا کہ ہم قوم لوط کو عذاب دینے جا رہے ہیں. تو آپ پریشان ہو گئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے کہا کہ دیکھو وہاں پہ لوط بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوط کو بچا لیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی عذاب نہ آئے تو بہتر ہے. تو اس معاملے میں قرآن حکیم نے کہا کہ باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑا کیا، کیونکہ نرم دل ہوتے ہیں نبی، تو آپ نے کہا کہ کیوں انسانوں پہ عذاب آئے. بہرحال تو یہ عذاب آ کے رہا، اور وہی جو فرشتے ہیں وہ پھر صدوم میں آئے اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے. وہ 3 تھے اور بستی کے باہر کھڑے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی نے دیکھ لیا اور کہتی ہیں کہ تم لوگ ادھر ہی رکو، میں والد صاحب کو بتا کے آتی ہوں. ساتھ لے کے اگر جاتی، حکمت یہ تھی اس میں، تو بستی والوں کی نظر پڑ جاتی. بہرحال جب لوط علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو آنے دیں. تو اندر گھر میں بیوی موجود تھی، ان کو تو معلوم تھا کہ یہ 3 نوجوان خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بیوی نے خبر پہنچا دی اور لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے. اور لکھا ہوا ہے کہ والہانہ بالکل جو ہے نا بیتاب ہو کے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر اکٹھے ہو گئے اور آپ سے مطالبہ کرنے لگے کہ یہ لڑکے ہمارے حوالے کر دیں. تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کی بیٹیاں، اور میری بیٹیاں بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک یہ گمراہ ہونے کے بجائے ایک حلال راستہ سجھایا ہے، تو تم اس راستے پہ کیوں نہیں چلتے. تو بہرحال وہ نہیں مانے اور انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمیں اب یہ فہمائش کرو گے، ہمیں سمجھاؤ گے. تو کچھ لوگوں نے باقاعدہ مکان پہ حملہ آور ہونے کی کوشش بھی کی. تو اس وقت آپ بہت شدید تنگی محسوس کر رہے تھے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی اور خواہش کا اظہار بھی کیا کہ کاش میں کسی قلعے میں ہوتا. جب آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے 1000 دفعہ کہا کہ دیکھو مجھے مہمانوں کے معاملے میں رسوا مت کرو، ان سے بستی والوں سے کہا، تو وہ نہیں مانے اور تنگی محسوس کی. انہوں نے افسوس ہوا ان کو. تو پھر یہ جو 3 لڑکے تھے انہوں نے اپنا راز کھولا کہ ہم دراصل فرشتے ہیں جو لڑکوں کی شکل میں آئے ہیں. اور بعض جگہوں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل تھے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ان لوگوں نے اتمام حجت ہو گیا، انہوں نے بات نہیں مانی، اللہ کا پیغام آپ نے پہنچا دیا ہے، اب ان پہ عذاب آئے گا. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ صبح ہونے سے پہلے آپ اپنے اہل و عیال کو لے کے چلے جائیں، اور مومنین جو آپ پہ ایمان رکھتے ہیں ان کو لے کے چلے جائیں، لیکن بیوی کو نہیں لے کے جانا. تو بہرحال حضرت لوط علیہ السلام صبح سے پہلے نکل گئے، اور بعض روایات میں بھی کہ بیوی بھی ساتھ گئی، لیکن وہ بعد میں عذاب کا شکار ہو گئی.
جب وہ نکل گئے تو جبریل علیہ السلام باہر آئے، اور بعض روایات ہیں ایسی کہ آپ نے اللہ کے حکم سے جو وہاں پہ لوگ جھگڑ رہے تھے ان کو تو اندھا کر دیا. جب وہ اندھے ہو گئے تو باقی جو بستی تھی، ظاہر لوط علیہ السلام جا چکے تھے، باقی جو بستی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا مزہ چکھایا. معاذ اللہ یہ نہیں کہنا چاہیے، مطلب عذاب میں وہ مبتلا ہو گئے وہ بستی والے. وہ کون سا عذاب تھا؟ بستی کو تہو بالا کر دیا. اب اس کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ زمین سے اٹھا کے اتنی اوپر لے گئے کہ جو اہل عرش ہیں انہوں نے ان کے مرغوں اور کتوں کی آوازیں بھی سنی. یہ بھی کہا جاتا ہے بل وہاں سے پلٹا دی بستی نیچے، اور بستی بالکل غرق ہو گئی، کوئی نہیں بچا. نہ صرف یہ بلکہ وہ سجیل کا ذکر کیا، تو سجیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فارسی لفظ ہے سنگ گل، یعنی جب صحرا میں بارش کی بوندیں پڑتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے ذرات جو ریت کے مٹی کے ہوتے ہیں وہ موتیوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، اور جب ان پہ دھوپ پڑتی ہے تو وہ پک جاتے ہیں پکے ہوئے اینٹوں کی طرح، اور وہ پتھر بن جاتے ہیں اور وہ سجیل کہلاتے ہیں. یہ سجیل آپ کو سورہ فیل میں بھی پڑھنے کو ملتا ہے یہ والا لفظ. بہرحال زلزلہ بھی آیا، اندھے بھی ہوئے، تہو بالا بھی ہوئے، زلزلہ آیا یا جو بھی جس طرح سبھی کو اس وقت کوئی صورت بنی. اور تیسرا یہ ہوا کہ پتھروں نے تاک کے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے تھے اور تاک کے انہوں نے دشمنوں کو ہلاک کر دیا، اور دشمنوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا. تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ سارا جو ہم نے واقعہ آپ کے گوش گزار کیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنانا اور پھر لوط علیہ السلام کو اپنا خاندان اور اپنے اہل و عیال جو ایمان والے تھے ان کو بچا لے جانا، دو مقاصد تھے. ایک تو یہ کہ اس قرآن حکیم کے ذریعے قریش مکہ کو بتایا جائے کہ برائیاں کس جگہ پہ لے آتی ہیں اور نبی کے ساتھ جھگڑتے نہیں ہیں، اور اگر نبی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کوئی قوم کرتی ہے تو اس کو شدید عذاب کا سامنا ہوتا ہے. آج ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں بات کی. کل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ. رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب آج چونکہ 19واں روزہ ہے اور آج کے دن بہت سے اہل اسلام اور مسلمان جو ہیں وہ اعتکاف بیٹھ چکے ہوں گے، تو آج خاص طور پر ہمیں اعتکاف کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں. تو اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا. اصطلاح شریعت میں کوئی شخص اللہ کا قرب حاصل کرنے، اس کی عبادت، ذکر و اذکار کرنے کی نیت سے مسجد میں ایک خاص مدت کے لیے قیام کرے تو اسے اعتکاف کہتے ہیں. احادیث نبوی میں اس پر بے شمار اجر و ثواب کی نوید بھی بیان کی گئی ہے. رمضان کریم رحمت و مغفرت کا مقدس مہینہ اور نیکیوں کا موسم بہار ہے. اس کے شب و روز انتہائی بابرکت اور اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام بھی ہے. اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا ہے. الحمدللہ اب ہم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ وہ عشرہ ہے جس کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کا حکم ہے. یوں تو پورا رمضان ہی عبادت، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن پاک، فرائض و نوافل کی پابندی، صدقہ و خیرات اور نیکی و احسان کا مہینہ ہے. مگر اس کے آخری عشرے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں باقی ایام کی نسبت عبادت کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے. خود بھی جاگتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے. جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی، اس سال آپ نے رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے عوض شوال کے مہینے میں اعتکاف فرمایا. اور اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر محبوب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دے گا، جن کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی.
اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت ہے کہ جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرے تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمروں جیسا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متقف یعنی کہ اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا چونکہ اعتکاف کے زمانے میں گناہوں سے رکا رہتا ہے، اس لیے اس کے حق میں تمام نیکیاں لکھ جاتی ہیں۔ یعنی کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے رکا ہوا تو گناہوں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا معاملہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے حق میں وہ تمام نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں جو اس دوران وہ مسجد سے باہر ہونے کی صورت میں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرتا ہے تو اسے 2 مقبول حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے بات کرنے والے ہیں کہ جناب اعتکاف کی اہمیت کیا ہے، افادیت کیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہوں گے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے جناب نعت رسول مقبول ہے وہ سنتے جائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف
कभी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। कोई कब तक हमें गिराएगा, एक सहारा गले लगाएगा। कोई कब तक हमें गिराएगा, एक सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। रमज़ान की नशियात में एक मरतबा फिर से आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। और आज हमने बात करनी है ख़ास करके एतकाफ़ के हवाले से कि एतकाफ़ का क्या मतलब है और किस तरह एतकाफ़ बैठना चाहिए, उसके कह लें कि आदाब क्या क्या हैं। तो उस पर बात करने के लिए डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं रूह रमज़ान की नशियात में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम एहसान। डॉक्टर साहब क्योंकि तीसरा अशरा शुरू होने वाला है, तो डॉक्टर साहब आज एतकाफ़ पे क्योंकि लोग बैठ चुके हैं, असर के बाद बैठना होता है मगरिब से पहले, तो एतकाफ़ की क्या लुग़वी मायनी है और उसके आदाब क्या क्या हो सकते हैं एतकाफ़ बैठने के? बिस्मिल रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का उन्वान भी अपने एतबार से एक बड़ा मुनफरिद उन्वान है। रमज़ान मुबारक, जिसे हम नेकियों का मौसम बहार कहते हैं, हकीकत में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बंदे का रुजू करना, अल्लाह के सामने अपनी तौबा पेश करना और आइंदा के लिए अपने आप को गुनाहों से बाज रखने का एक मुसम्मम इरादा जो है उसका नाम है। और जूँ जूँ रमज़ान मुबारक अपने अख्ताम की तरफ बढ़ता है, अल्लाह की रहमत ज़्यादा पुरजोश हो जाया करती है और अपनी मखलूक को अपने बंदों की तौबा पर ज़्यादा वालिहाना अंदाज में फरमान रहमत जो है वो जारी करती हुई नज़र आती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि हुजूर बाज़ दफ़ा जो है वो रमज़ान के शुरू में इत्तिकाफ़ करते। फिर कुछ बरस ऐसा हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन की बजाय 20 दिन का इत्तिकाफ़ किया। और फिर ऐसा भी है कि हुजूर ने पूरे महीने का इत्तिकाफ़ भी फरमाया। लेकिन जो आखिरी साल थे उनमें रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि हुजूर आखिरी 10 दिन का एहतमाम के साथ इत्तिकाफ़ फरमाया करते थे। इत्तिकाफ़ का लफ्ज़ी मतलब ये है, जब हुजूर का जो आखिरी साल था विसाल ज़ाहिरी से पहले, उसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का इत्तिकाफ़ फरमाया। इत्तिकाफ़ के लफ्ज़ी मैंने रुक जाना, बाज आ जाना, किसी चीज़ से अपने आप को पीछे हटा लेना, इसका नाम है। और अपने आप को किसी एक ख़ास हल्के के अंदर पाबंद कर लेना है।
اعتکاف کی تعریف وہ بھی اتنی ہی پرانی ہے خود جتنی انسان کی اس کو ارضی کے اوپر تاریخ پرانی ہے. سب سے پہلا اعتکاف جو تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے غار حرا کا اعتکاف ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھی اعتکاف جی سب سے پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ غار حرا میں معتکف ہوئے، اور اس اعتکاف ہی کی گریہ وزاری کی برکت سے اللہ نے جب وہ رات کو سوئے تو ان کو وہ عرش پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جو لکھا ہوا تھا اس کی طرف رہنمائی عطا فرمائی، اور آپ نے وہاں سے پھر اعتکاف مکمل کرنے کے بعد وہ عبادت و ریاضت کے لیے دنیا سے منقطع ہونے کا جو عمل ہے اس سے باہر آ کر جب آپ جبل نور پر گئے تو پھر اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کرنے کا فرمان جاری کیا. تو اعتکاف کا یہ عمل، اور یہ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے روایت کرتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اس کا سفر ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بھی وہاں اعتکاف کر رکھا ہے. اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو اعتکاف ہے نا یہ جب اللہ کی رضا کے لیے انبیاء و مرسلین کرتے ہیں تو ہر نبی کو اعتکاف کے اختتام پر اللہ منفرد نوعیت کا انعام اور اکرام جو ہے اس سے نوازتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی 40 دن کے لیے گویا حالت اعتکاف میں تھے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو تورات عطا فرمائی. اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 دن کے لیے پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ دنیا سے تارک الدنیا ہو کے اپنے آپ کو دنیا کی ظاہری جو مصروفیت ہے اس سے منقطع کر کے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ خالص کیا، اللہ کے ساتھ جوڑا، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو انجیل مقدس جو ہے وہ عطا کی. اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے خانوادے کا یہ ایک مستقل معمول ہے. آپ کے اہل خاندان میں حضرت ہاشم اور بالخصوص آپ کے دادا حضرت عبد المطلب جو تھے وہ بھی غار حرا میں، آپ کا تو معمول ہے صحیح صحت کے ساتھ جو تاریخی کتب ہیں ان کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ غار حرا میں اعتکاف کرتے تھے. حالانکہ وہ کعبے کے متولی تھے لیکن کیونکہ کعبہ بہت بارونق تھا وہاں پہ بہت دنیا آتی جاتی تھی لوگ جو ہے، اور ظاہر ہے کیونکہ وہ سردار تھے، سربراہ تھے، اور ان کی ایک ایسی حیثیت تھی کہ ہر آدمی ان کو ملنا چاہ رہا ہوتا تھا، تو وہ اپنی عبادت کو زیادہ خالص کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کے عمل میں یعنی اس درجے پہ وہ ان کا یعنی دل جڑا ہوا تھا کہ وہ ان متبرک مہینے کی یہ جو متبرک دن ہیں ان کو غار حرا میں یعنی خالص خلوت میں گزارنا جو ہے وہ پسند کرتے. اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لگ بھگ اعلان نبوت سے 3.5 سال پہلے تک تواتر کے ساتھ یہ معمول رہا کہ حضور وہاں جاتے رہے. اور پھر رمضان المبارک کی فرضیت کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اس کا ہمیں بڑا اعلیٰ عرف اہتمام ملتا ہے. حضور خود بھی معتکف ہوتے اور دوسرے لوگوں کو بھی اعتکاف جو ہے اس کے بارے میں راغب کرتے اور اپنے اہل خاندان جو ہیں ان کو بھی اس کے اوپر رغبت دلاتے. چنانچہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت موقدہ علی الکفایہ ہے یعنی یہ ایسی سنت ہے جس پہ تواتر کے ساتھ حضور نے جو ہے وہ عمل فرمایا. یعنی ایک جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک مہینہ جس میں آپ نے ایک سال جس میں آپ نے اعتکاف نہیں کیا، اگلے برس جو ہے اس کا دورہ جو ہے وہ اعتکاف کیا، یعنی 2 عشرے جو ہیں وہ اعتکاف میں گزارے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ یہ سنت متواترہ ہے یعنی تواتر کے ساتھ حضور کی زندگی کا حصہ نظر آتی ہے سیرت کے اندر. اور پھر اس سے ہٹ کے ایک درجہ آگے جا کے حضور نے اس کی تاکید بھی بہت فرمائی ہے. یعنی حضور نے اس کی شان، اس کی عظمت، اس کے اندر اترنے والے انعامات جو ہیں ان کے حوالے سے اتنی خوشخبریاں دیں کہ اصحاب کا مستقل معمول تھا. آپ کسی بھی صحابی کی سیرت پڑھیں، آپ کو ہر صحابی کی سیرت کے اندر رمضان المبارک کا اعتکاف جو ہے وہ بالاہتمام نظر آئے گا. اب یہ جو اعتکاف ہے نا اس کی بنیادی طور پر ایک چیز بہت اہم ہے جو اس کے ذیل میں سمجھنے والی ہے کہ اعتکاف کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں. اچھا، ایک اعتکاف وہ ہے جو واجب اعتکاف ہوتا ہے، ایک اعتکاف سنت اعتکاف ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف نفلی اعتکاف ہوتا ہے. اچھا، نفلی اعتکاف وہ ہوتا ہے جو ایک نماز سے دوسری نماز کے لیے آپ نیت کر لیتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور آپ نیت کر لیتے ہیں نویت سنت کل اعتکاف. آپ مساجد کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں اکثر یہ لکھا ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو جتنی دیر تک وہ مسجد کے اندر اس نیت کے ساتھ رہتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہے. یعنی اتنی اس کی جو ہے وہ اللہ کی نگاہ میں قربت ہو جاتی ہے، اللہ کی اتنی نگاہ التفات اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اس نیت کے کر لینے سے. لیکن نیت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ اعتکاف کا تصور کیا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اعتکاف حقیقت میں جب ہم یہ نیت کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بتاتے ہیں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور گرد و پیش کے ماحول کو بھی گویا ہم خبر کرتے ہیں کہ میں اللہ کے ساتھ
رغبت میں اللہ کی طرف قربت میں خالص ہو گیا ہوں. اب میں باقی دنیا کی جو ظاہری چکا چوندی ہے حتیٰ کہ ظاہری جو ضرورتیں ہیں میں ان سے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ منقطع کر رہا ہوں, سبکدوش کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. تو نفلی اعتکاف تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے روزہ جو ہے وہ شرط بھی نہیں ہے. یعنی آپ کسی بھی حالت میں ہوں, پاکیزہ ہوں, باوضو ہوں, اور آپ جو ہے نا نیت کرنے اعتکاف کی, وہ اس کا جتنی دیر آپ رہتے ہیں اس کا آپ کو اجر مل رہا ہوتا ہے. رمضان سے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے, وہ سارا سال کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. دوسرا جو اعتکاف کی میں نے قسم بتائی وہ واجب اعتکاف ہے. واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے جو آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں یا کسی پریشانی میں ہوتے ہیں, یا آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہوتی ہے جس کی تکمیل کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنا ایک وعدہ پیش کرتے ہیں کہ پروردگار اگر میرا یہ عمل جو ہے اس طرح ہو جائے جس طرح میں خواہش رکھتا ہوں تو میں اس کی شکرانے کے طور پر ایک جو اعتکاف ہے وہ کروں گا, کچھ وقت کے لیے دنیا سے اپنے آپ کو منقطع کر لوں گا. تو یہ جو اعتکاف ہوگا یہ اللہ کی نظر میں واجب اعتکاف کے طور پر لیا جائے گا, کیونکہ آپ نے خود اللہ کے ساتھ گویا ایک کمٹمنٹ کر لی ہے, وعدہ کر لی ہے. تیسرا اعتکاف جو ہے وہ ہمارا مسنون اعتکاف ہے جو بالخصوص رمضان المبارک کے اندر کیا جاتا ہے, اور مسنون اعتکاف جو ہے وہ 10 دن کا ہی اعتکاف ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور آخری 10 دن اور آخری 10 دن جو ہے وہ ہے. اس سے پہلے کا جو اعتکاف کیا جائے گا وہ نفلی اعتکاف کے طور پر تصور کیا جائے گا. اور ایک یہاں پر اور بات بھی ہے, بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا صرف 10 دن کا ہی اعتکاف کیا جا سکتا ہے یا اس سے کم بھی کیا جا سکتا ہے. اس پہ بات کریں گے, لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لے لیے ڈاکٹر صاحب مجھے, اور بریک سے واپس آئیں گے تو مزید اس کے اوپر بات کریں گے, خاص طور پر جتنے بھی کوسچنز ہیں جو ہمارے دماغوں میں آ رہے ہیں اس کے جوابات لیں گے ڈاکٹر صاحب سے. رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب بریک پہ جانے سے پہلے ہم اعتکاف کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اس کی تاریخ کے حوالے سے, اس کے لغوی معنی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اب کچھ سوالات ہیں جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ضرور آتے ہیں جب بھی اعتکاف کی بات ہوتی, تو اس کے متعلق ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتائیے, خواتین کے حوالے سے خاص طور پر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ خواتین کیا گھر میں اعتکاف پہ بیٹھنا چاہیے یا وہ بھی مسجد میں جا کے اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں, تو کیا پریفریبلی بہتر کیا ہے ان کے لیے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. مرد کے لیے جو مسنون اعتکاف ہے, یعنی مسنون اعتکاف سے مراد وہ سنت الکفایہ والا جو اعتکاف ہے وہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن کے اندر مسجد کے اندر کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور عاقل بالغ مرد جو ہے اسے چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں مسجد کے اندر اعتکاف کرے 10 دن کے لیے, تو پھر وہ سنت مؤکدہ الکفایہ کے ذیل میں تصور کیا جائے گا, یعنی وہ جو پوری بستی کی طرف سے ایک آدمی نے سنت کے طور پہ اس کو ادا کرنا ہے. خواتین کا جہاں تک معاملہ ہے, خواتین کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے, اور اگر 10 دن کا کریں تو یہ بہت افضل ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے. اور ظاہر ہے رمضان المبارک کا تو ہر لمحہ جو ہے اسے استعمال میں لانا چاہیے, اور اسے اس کے اندر موجود جو رحمت برکت ہے اس کو سمیٹنا چاہیے. لیکن خواتین کے اعتکاف کے مقام کے حوالے سے دین رحمت کا ایک مزاج ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ خواتین کا جو معاملہ ہے اس کے اندر مردوں کے ساتھ ان کا کم سے کم اختلاط ہو, اور کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ جس کے اندر خواتین جو ہیں وہ سب سے زیادہ پرسکون اور ذہنی طور پر جسے کہتے ہیں نا کمفرٹیبل ہوں. وہ مقام خاتون کے لیے اس کی روزمرہ زندگی میں اس کے گھر سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. اور گھر کے بارے میں بھی کیونکہ اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے بندوں سے خلوت قائم کرنے کا نام ہے, بندوں سے جدا ہونے کا نام ہے, اس لیے خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ گھر کے اندر کسی ایک مقام کو مختص کر لیں جس کے اندر یعنی ایک الگ باؤنڈری دوسرے لفظوں میں ڈیولپ کر لیں. بہت بڑا گھر ہونا, اگر الگ کمرہ میسر آ سکے تو یہ بہت اچھی بات ہے, ورنہ کمرے کے کسی ایک حصے کو اسی طرح مختص کر لیا جائے جیسے مسجد کے اندر معتکفین جو ہیں وہ چادریں لگا کے اپنی ایک الگ خلوت قائم کر لیتے ہیں, تاکہ اس کے اندر آپ یہ خلوت قائم کرنا ان معنوں میں ضروری نہیں ہے, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو یعنی باقی دنیا سے منقطع ہونا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, جب ایک آدمی مسجد کے اندر بھی چادریں اس لیے لگوائی جاتی ہیں, وہ چادریں لگوانا کوئی سنت فرض واجب نہیں ہے, ان کے لگانے کا مقصد صرف یہ ہے
کہ تاکہ جو مسجد کے اندر باقی مصروفیت اور چل رہی ہے وہ آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، آپ کی توجہ کو تقسیم نہ کرے، آپ خالص ہو کے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا معاملہ پیش کر سکیں، ذکر اذکار کر سکیں، قرآن حکیم کی تلاوت کر سکیں، نوافل پڑھ سکیں۔ خاص طور پہ جو لوگ معتکفین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ عام سال میں ہمیں جو ہے وہ جو صلاۃ و تسبیح اس کا موقع نہیں ملتا، اہتمام کے ساتھ کوشش کریں کہ قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ علوم فرضیہ پر جو کتابیں بہت اچھی میسر آتی ہیں انہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں اور وہ ان کو زیر مطالعہ رکھیں تاکہ ان 10 دنوں میں آپ ایک دفعہ گویا آپ کا ریوائول ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم کو با ترجمہ لازمی پڑھیں کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آخری 10 دنوں میں قرآن حکیم کو مکمل پڑھنا، اور یہ اصحاب رسول جو ہیں ان کا بھی مستقل معمول تھا۔ خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ جو آخری 10 دن ہیں جب اعتکاف کریں تو اس کے اندر قرآن حکیم کی ترتیب ایسے بنائیں کہ 10 دنوں میں آپ کیا قرآن حکیم جو ہے وہ پورا مکمل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ و تسبیح جو ہے اسے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کوئی لازمی نہیں ہے، لیکن کیونکہ حضور نے اس کی اتنی فضیلت بیان کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہا کہ روز پڑھا کرو، روز نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ، ورنہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ زندگی میں 1 مرتبہ لازمی پڑھو۔ تو رمضان المبارک میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ کئی گنا اجر بڑھ جاتا ہے، تو اگر روز اس کو معمول بنا لیا جائے تو یہ خیر و برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کثرت سے استغفار اور درود پاک جو ہے اس کو بھی اہتمام بھی کریں، ضرور اہتمام کرنا چاہیے کہ خواتین کے لیے گھر سے بہتر اور بھی کوئی مقام نہیں ہے کہ وہ کہیں اور جا کے اعتکاف کرے، اور مساجد میں جا کے مرد حضرات کر سکتے ہیں۔ اچھا دوسرا کہ مساجد میں جیسے ڈیوائڈ تو ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بہت دفعہ میں نے یہ بھی چیزیں دیکھی ہیں کہ وہ جو ڈیوائڈ پورشن ہے اس میں سے بھی جو اعتکاف والے لوگ ہوتے ہیں وہ باہر نکل کر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ چلیں باقی سبھی تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے شاید کوئی پردہ نہیں ہے، تو کیا یہ کرنا چاہیے ہمیں کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں اعتکاف کا مطلب ہی باز آ جانا ہے۔ معتکف کا بنیادی تصور یہ ہے کہ وہ دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے۔ ہم یہ ایک بڑی اچھی روایت چلی پچھلے کچھ سالوں سے کہ نوجوان جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ وہاں اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کو ترغیب ملتی ہے کہ وہ عبادت میں خشوع و خضوع اختیار کر سکتے ہیں، ایک ذوق پیدا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو وہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ اعتکاف کی نیت کر کے حالت اعتکاف میں آ جاتے ہیں نا تو پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ باقی ساری چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو منقطع کرنا ہے۔ اگر آپ نے وہی ساری گفتگو جو آپ چوک چوراہوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، اپنے ورک پلیس پہ کرتے ہیں، اپنے گھروں میں ڈرائنگ رومز میں کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، تو اگر وہی ساری گفتگو آپ نے وہاں پر بیٹھ کے کرنی ہے تو پھر یہ دنیا سے منقطع ہونے والی بات تو نہ ہوئی نا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو اعتکاف کی اصل روح ہے آپ اس کو مجروح کر رہے ہیں۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کے احباب موجود ہوں تو آپ کو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ایک اجنبی آدمی سے تو راہ و رسم پیدا کرنے میں کچھ دن لگ جائیں گے، شاید آپ اس طرح کھل کے نہ بات کریں یا وہ کھل کے نہ بات کریں۔ دوستوں کے اکٹھے بیٹھنے میں یہ ایک واقعتاً ایک بہت کمزوری ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ پھر انہیں یوں لگتا ہے کہ سارے دنیا کی مصروفیت جو ہے وہ ختم ہوگی اور اب صرف یہ ہے کہ فرض نمازیں پڑھنی ہیں اور بہترین قسم کے پکوان گھر سے فرمائشی منگوانے ہیں اور وہ کھانے ہیں، اور باقی سارا وقت جو ہے وہ یا آپس میں گفتگو کرنی ہے یا واٹس ایپ پہ جو ہے نا سبحان اللہ ماشاء اللہ کے میسج جو ہیں وہ کرنے بھیجنے ہیں۔ موبائل فونز بھی بہت سے لوگ اندر لے کے چل جاتے جب وہ اعتکاف کی حالت میں بیٹھتے، تو کیا یہ چیزیں لے کے جا سکتے ہیں؟ پچھلی دفعہ میں ایک یونیورسٹی کی ایک بہت بڑی جامعہ کے اندر معتکفین سے مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا، تو سوالات جوابات کی نشست میں ایک صاحب نے کہا کہ یہ جو میرے ساتھ والا دوست ہے یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہے، جو ہے نا وہ موبائل جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اتنی کیا مجبوری ہے آپ کو استعمال کرنے کی؟ تو وہ کہتا ہے جی کوئی اچھی پوسٹ آتی ہے تو میں سبحان اللہ ماشاءاللہ لکھتا ہوں، تو کیا یہ اجر نہیں ہے، ثواب نہیں ہے؟ میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے سارے معاملات سے اپنے آپ کو دستکش کر کے ہاتھ کھینچ کے خالص اللہ کے ساتھ ہو جاؤں گا، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤں گا، تو یہ اتنی مجبوری والا یہ اتنا کوئی ضروریات دینیا میں سے کام نہیں ہے کہ جو آپ کے بغیر اگر آپ نہیں اس کے اوپر جواب کریں گے تو یہ دنیا کا معاملہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے نہیں لکھیں گے تو دنیا کا نظام رک جائے گا یا دین کی ترویج و اشاعت رک جائے گی۔ آپ جس مقصد کے لیے جس نیت اور ارادے کے ساتھ بیٹھے ہیں اسے اپنے لیے ایک بہترین موقع سمجھ کر خود احتسابی کیجئے، اللہ کے ساتھ کچھ وعدے کیجئے، اپنی غلطیوں کا احساس کیجئے اور اس پر اللہ کے سامنے توبہ پیش کیجئے، آئندہ ان سے باز رہنے کا پکا وعدہ کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے قابل ہو جائیں۔ اور ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، اور اسی نوٹ پر ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔